کو انشورنس کا کاغذ دے دیتے ہیں کہ بھائی تم جا کے انشورنس کمپنی سے وصول کر لو، تو وہ جائز نہیں. جو ملازمین کے آپس کا انشورنس جو ہوتا ہے حکومت تنخواہ دیتا ہی نہیں ہے پورا، اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، مختلف گروپ انشورنس کہلاتا ہے. اس کی ایک صورت نہیں ہوتی، بہت مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ہر ایک صورت کا حکم الگ ہے. جی استاد جی موجودہ دور کے اندر تو تقریباً ہر محکمے کے اندر یہ ملازمین سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ سے یہ فنڈ کاٹا جائے یا نہ کاٹا جائے. ہاں، اگر اس میں خود ملازم اپنی رضامندی سے اس میں کٹوا رہا ہے تو اس صورت کے اندر تو اس میں جو حضرت والی صاحب تعالیٰ کا جو فتویٰ ہے مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کا، وہ یہ ہے کہ اگر وہ اختیاری ہے پرائیویٹ فنڈ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو اپنے اختیار ہے کہ کٹوائے یا نہ کٹوائے، اس صورت میں کراہت ہے تھوڑی سی، اگرچہ سود پھر بھی نہیں بنتا. ہاں، اس صورت میں سود بن جاتا ہے جبکہ اس فنڈ کا انتظام خود ملازمین کرتے ہیں. اگر فنڈ کا انتظام جو ہے وہ خود ملازمین یا ان کے نمائندے کرتے ہوں، محکمہ نہ کرتا ہو، تو پھر اس صورت میں چونکہ ملازمین وہ جو انتظام کرنے والے ہیں وہ ملازمین کے وکیل ہیں، ان کا قبضہ اصل ملازم کا قبضہ ہے، تو کہ اس کے قبضے میں آ گئی وہ چیز، وہ ان کی ملکیت میں آ گئی، قبضے میں آ گئی، اس کے اوپر جو اگر وہ سود وصول کر رہے ہیں تو ان کے لیے نہ جائے. سر جی بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جو ملازموں کو تنخواہ جو ہے 8 مہینے کی تنخواہ دے دیتے ہیں بینک کو پورے سال کی، اور پھر وہ بینک جو ہے 12 مہینے کی تنخواہ ملازموں کو دیتا ہے، یعنی پیشگی دے دیتے ہیں، اور پھر بینک سے اپنی تنخواہ کی حد تک تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اگر کوئی سود لگایا اس نے وہ جائے. سوال جی فرمائیے. سے غیر مال میں اس کی اجازت کے بغیر جو تصرف کی جی سے غیر مال میں اس کی اجازت کے بغیر جو تصرف کیا ہے، عمل کیا اور اس میں بڑھوتری حاصل ہوئی ہے، جو بڑھوتری حاصل ہوئی ہے غیر مال میں، ہاں، غیر ملک جو اس کی اپنی ملکیت میں نہیں تھا ہاں، اور اس کی اجازت بھی نہیں لی اور اس میں تصرف کیا، بڑھوتری حاصل ہوئی ہے، تو اب اس بڑھوتری میں سے اپنے عمل کی اجرت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ ویسے مستحق نہیں ہے، اپنے عمل کی اجرت لینے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ بغیر اجازت کے کیا، اس نے اپنی طرف سے کیا، مستحق نہیں ہے. لیکن اگر وہ ان سے معاملہ کر لے اور آپس میں وہ راضی ہو جائیں تو کچھ حصہ اس کے عمل کا بھی دے دیں. سر جو وراثت جو آپ نے وراثت کی مثال پیش کی تو اس میں وہ جو ربا ہے وہ تو واجب التصدق ہے، لیکن متاخرین علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ وارثین میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن اس میں سے متصرف خود بھی لے سکتا ہے جو جی. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المنبت إلى غار فتغلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأبي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحملت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ومالا فلبثت والقده على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفوض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليه لا أحل لك أن تفوض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كسرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري
فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذ كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت صخرة فخرجوا يمشون. وصلى الله تعالى على خير خلقه.